اجر بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب عنوان کی طرف آئیں. حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی چیزوں کو کہتے ہیں. صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات میں بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے رہنما اور نمونہ بنانے کا ارادہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے. دوبارہ سنیں، صحابہ کرام جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مسلمان تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے باقی آنے والی دنیا کی تمام قوموں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنما بنانا چاہا تھا. قرآن مجید میں کئی مقامات پر آپ کو ایسی آیتیں ملیں گی جہاں صحابہ کرام کی فہم اور سمجھ کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آئے گی. اگر ہم صحابہ کرام کی فہم کی اہمیت سمجھیں تو حدیث کے انکار والا عنوان سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 ہے. اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. سب کو یہ آیت یاد ہوگی. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اب اس پر غور کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جب ان سے کہا جاتا کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگوں نے ایمان لایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان سے کہا جاتا، کن سے؟ منافقین سے. یہاں منافقین کا ذکر چل رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ایمان لے آؤ، کن سے؟ منافقین سے. کما آمن الناس، جس طرح لوگوں نے ایمان لائے. یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام. منافقین کے علاوہ صحابہ کرام. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قالوا، تو وہ منافقین کہتے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح ان بیوقوفوں نے ایمان لائے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، الا انہم ہم السفہاء. سن لو، اصل میں بیوقوف تو یہی ہے. اصل میں بیوقوف تو یہی ہے. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں معلوم نہیں. لیکن انہیں معلوم نہیں. کیا معلوم نہیں؟ یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ بیوقوف ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ بیوقوف کی سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہوتی ہے کہ انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ بیوقوف ہیں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بیوقوف کی سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہوتی ہے کہ انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ بیوقوف ہیں، باقی سب انہیں بیوقوف لگتے ہیں. تو یاد رہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، بہت توجہ سے اس جملے کو سنیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی صحابہ کرام نے جس طرح ایمان لایا تھا، اگر کوئی اور اس طرح ایمان نہیں لاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہیں فرماتا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ منافقین بھی زبان سے کیا کہتے تھے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. تو وہ بھی تو ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن ان کا دعویٰ صحابہ کرام کی طرح نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول. ہاں، اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اگر صحابہ کرام معیار ہیں، آج ہمارا ایمان اگر صحابہ کی طرح نہیں ہوگا تو قبول ہوگا نہیں. قرآن مجید سورہ توبہ میں آیت نمبر 100 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم. اللہ رب العالمین نے فرمایا السابقون الاولون. سابقون کہتے ہیں سبقت لے جانے والے. سابقون کہتے ہیں سبقت لے جانے والے، یعنی پہلے کوئی کام کر چکا وہ لوگ سبقت کرنے والے. الاولون کا معنی بھی یہی ہے. الاولون کا معنی فرسٹ آنے والے. تو شروع میں سبقت لے جانے والے المہاجرین والانصار. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. مہاجرین اور انصار میں سبقت لے جانے والے، اولیت حاصل کرنے والے، یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو سٹارٹنگ میں ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار. ٹھیک ہے، یہ دو کیٹیگری ہوئے، مہاجرین اور انصار، ان میں سے سٹارٹنگ میں ایمان لانے والے.
تیسری کیٹیگری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے عمدہ طریقے سے ان کی اتباع کی. کن کی؟ یہ اسٹارٹنگ میں ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار کی، بعد میں جن لوگوں نے عمدہ طریقے سے اتباع کی. اب کیٹیگریز کتنی ہو گئی؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، شروع میں ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار اور عمدہ طریقے سے ان کی اتباع کرنے والے. اب ان تینوں کیٹیگریز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان تینوں کیٹیگریز کے لوگوں سے راضی ہو گیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اب شروع میں ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار اسی زمانے میں بعد میں ایمان لانے والے صحابہ کے لیے نمونہ اور معیار تھے، اور آج تک ہمارے لیے نمونہ اور معیار ہیں. ہم اگر مہاجرین اور انصار کی عمدہ طریقے سے اتباع کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 پڑھیں. قرآن مجید سورۃ النساء آیت نمبر 115 پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. بہت دھیان سے اس آیت کو سنیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول اللہ کی مخالفت کرے گا، اور جو رسول اللہ کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین لہ الہدا، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد. اب اگلا سینٹنس جو ہے اس کو بہت دھیان سے سنیں. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وہ تو برا ثابت ہو گیا نا. ہدایت واضح ہونے کے باوجود جس نے رسول اللہ کی مخالفت کی وہ اچھا ہے یا برا؟ برا. بات پوری ہو گئی تھی. لیکن یہاں ایک اور جملہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی رسول اللہ کی مخالفت کرے اور مؤمنین کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ چلے، مؤمنین کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ چلے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر جھکا ہے ہم اسے ادھر ہی جھکا دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے کہاں داخل کر دیں گے؟ جہنم میں داخل کر دیں گے. وساعت مسیرہ، اور یہ لوٹنے کی بہت بری جگہ. یہاں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی مخالفت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے راستے سے ہٹنے کو جرم قرار دیا. اور جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، بہت ذہن حاضر رکھ کے جواب دیں کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تب مومنین کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے، اور کوئی ہم لوگ تو اس وقت تھے نہیں. جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تب مومنین صرف اور صرف کون تھے؟ تو آسان لفظوں میں کہیں کہ اگر کوئی رسول اللہ کی مخالفت کرے اور صحابہ کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ چلے، وہ جدھر جھکا ہے ہم اسے ادھر ہی جھکا دیں گے اور پھر جہنم میں داخل کر دیں. یہ کچھ آیتیں میں نے آپ کو بتائیں یہ سمجھانے کے لیے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا ایمان صحابہ کرام کی طرح ہو، ہمارا عمل صحابہ کرام کی طرح ہو، اور ہمارا اسلام پر زندگی گزارنے کا طریقہ کن کی طرح ہو؟ صحابہ کرام کی طرح. اب آگے چلیں جس عنوان کو ہمیں سمجھنا ہے. بہت کم دنوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی نہیں اور بہت زیادہ سالوں سے بھی نہیں، بہت کم دنوں سے ریسنٹلی ایک گروہ دنیا میں ایسا پیدا ہوا جن کا یہ ماننا ہے کہ قرآن ہی دین ہے، قرآن کے علاوہ کوئی بھی چیز دین نہیں ہے، اور ہم قرآن کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں مانیں گے. لیکن میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں یہ جو گروہ ہے جو قرآن کے علاوہ باقی چیزوں کا یا صاف کہیں کہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اس گروہ میں آپ کو 3 کیٹیگری کے لوگ ملیں گے. کتنے؟ 3 کیٹیگری کے لوگ. کوئی بھی حدیثوں کا انکار کرنے والا پہلی فرصت میں ساری حدیثوں کا انکار نہیں کرتا. بہت اچھی طرح سمجھیں. پہلی فرصت میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اس میں تو ایک زبر زیر کا فرق کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو قرآن ہے، اس کی تو بات ہی الگ ہے. اب حدیثیں ہیں انسانوں نے لکھی ہیں، 300 سال بعد لکھی ہیں، ادھر ادھر سے پوچھ پاچھ کے لکھی ہیں، اس میں تو کمی ہونا یقینی ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ ساری حدیثیں غلط ہیں،
لیکن 10-15% حدیثیں تو ایسی ہیں جو کیا ہیں؟ غلط۔ پہلی فرصت میں یعنی پہلے مرحلے میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ حدیث میں 10-15% حدیثیں ایسی ہیں جو کہ قابل شک ہیں، قابل شک ہے۔ اب یہ بتائیں کہ 100 میں سے کسی 10 پر شک ڈال دیا جائے اور یہ بتایا نہیں جائے کہ وہ 10 کون سا ہے، تو آپ کو شک کن پر ہوگا؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مان لیجیے اس ٹیبل میں 20 بال رکھے ہوں، چھوٹے چھوٹے، کیا رکھے ہوں؟ 20 بال رکھے ہوں، اور میں آپ سے یہ کہوں کہ اس میں سے ایک بال کے اندر بم ہے، ایک بال کے اندر، اب کس بال کے اندر ہے یہ میں نہیں بتاؤں، تو آپ کو بم کس بال کے اندر نظر آئے گا؟ سبھی بال کے اندر نظر آئے گا، حالانکہ آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ کتنے میں؟ ہاں، لیکن آپ نے معلوم نہیں کیا، یا آپ کو معلوم نہیں کہ کون سے میں ہے، تو آپ کو ہر بال کے اندر کیا محسوس ہوگا؟ اسی طرح آپ سے کہہ دیا گیا کہ 10% حدیثیں جو ہیں وہ مشکوک ہیں، مانتا ہوں کہ 90% ٹھیک ہیں، اب 10% کون سے ہیں آپ کو نہیں معلوم، تو آپ تو کوئی بھی حدیث پڑھیں گے تو آپ کو لگا ارے یہ 10% میں سے کہیں یہ وہی تو نہیں ہے، کہیں یہ وہی تو نہیں ہے۔ یعنی پہلی فرصت میں آپ کے ذہن میں حدیث کے بارے میں ایک بیج ڈال دی گئی کہ اب آپ کے لیے حدیثوں کا انکار کرنا بہت آسان ہو گیا، کیونکہ 10% کے بارے میں ذہن میں، ہاں، یہ پہلا مرحلہ ہے، پہلا درجہ ہے۔ دوسرے درجے میں آپ سے کہا جائے گا کہ ہر وہ حدیث جو قرآن کی آیتوں سے ریلیٹڈ ہو اور آپ کے مائنڈ میں آسانی سے فٹ ہو جائے وہ حدیث ہے، اور باقی حدیث نہیں ہے۔ اب لگ بھگ 50% حدیثوں کے بارے میں آپ کے ذہن میں ڈال دیا گیا کہ 50% حدیثیں حدیث نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن سے ریلیٹڈ ہوں حدیثیں اور مائنڈ میں اچھی طرح سیٹ ہوتے ہوں تو وہ حدیث ہیں، ورنہ حدیث نہیں۔ اب آپ ایک درجہ اور آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد آخری مرحلے میں نام لے کر بتا سکتا ہوں کہ پہلے مرحلے کے لوگ کون ہیں، ان کے لیکچر سنا سکتا ہوں کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ 10% حدیثیں قابل شک ہیں، اور میں نام لے کر ایسے لوگوں کے بارے میں بتا سکتا ہوں، ان کے اسپیچز سنا سکتا ہوں جو کہتے ہیں کہ نہیں 50% حدیثیں، اور میں ایسے آدمی کی اسپیچ بھی آپ کو سنا سکتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں کوڑا اور کچرا اور ردی کے برابر ہیں، جب تک حدیث کی کتابوں کو دنیا سے جلا نہیں دیا جائے مسلمان خیر میں نہیں آ سکتے۔ ایسے لوگوں کی باتیں بھی میں آپ کو سنوا سکتا ہوں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اتنے خوبصورت جملے ہوتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مکمل کتاب ہے یا ادھوری؟ کیا کہیں گے بھائی؟ جذباتی طور پر آپ سے پوچھا جائے قرآن ایک کمپلیٹ کتاب ہے یا ادھوری کتاب ہے، کیا جواب ہوگا آپ کا؟ تو جب یہ کمپلیٹ ہے تو پھر حدیث کی ضرورت کیوں؟ آپ حدیث کو اپنا کر قرآن کو ادھورا ثابت کر رہے ہیں، آپ پڑھ گئے 6-5 میں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کمپلیٹ ہے تو ہم کسی اور کتاب کو کیوں لے رہے ہیں، اور اگر کمپلیٹ نہیں ہے تو پھر قرآن کمپلیٹ نہیں ہے تو پھر یہ تو ہماری توہین ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو کچھ آیتیں دکھائی جائیں گی کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کے اندر سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ اب آپ کو بتا دیا گیا کہ قرآن میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جبکہ یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ، یعنی لوح محفوظ میں ہم نے کوئی چیز لکھنا نہیں چھوڑا ہے، ہر چیز لکھ دی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورۃ النحل کی ایک آیت ہے تبیانا لکل شیء والی، کہ ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ ہر چیز واضح کر دیا جائے۔ اس طرح کی آیتیں آپ کو بتا کر یہ بتایا جائے گا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے ہم اور آپ قرآن کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے یا قرآن پر زندگی گزارنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے یا نہیں، اور کیا انکار حدیث واقعی اسلام ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد رہے قرآن مجید اللہ رب العالمین کی ایک کتاب ہے، اس بارے میں میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ، بہت دھیان سے میرے سوال کا جواب دیں، پیچھے تک کلاس میں پیچھے بیٹھنے والوں کو آزادی بہت زیادہ حاصل رہتی ہے۔ یہ بتائیں کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 1400 سے زیادہ سال، 1400 سے زیادہ سال ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے۔ اب میرا اصل سوال یہ ہے کہ قرآن پر
عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ آج تک قرآن مجید پر عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا ہے نا، قرآن مجید پر عمل ہوا۔ کب عمل ہوا؟ جب نازل ہوا، جبھی قرآن مجید پر عمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا اور صحابہ کرام سے عمل کروایا۔ اب ایک فرق ہے، آج اگر کوئی شخص قرآن مجید پر عمل کرتا ہے، آج اگر کوئی شخص قرآن مجید پر عمل کرتا ہے اپنی عقل اور اپنی فہم کے مطابق، تو آج کسی شخص کو صحیح فہم یا غلط فہم کے بارے میں اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ رہنمائی حاصل نہیں ہے۔ نہیں فرق سمجھ میں آیا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کو جس طرح سمجھتے تھے اور عمل کرتے اور کراتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ڈائریکٹ رہنمائی حاصل تھی۔ فرق سمجھ میں آیا؟ آج میں بیٹھا ہوں قرآن سمجھنے کے لیے، میں صحیح سمجھ رہا ہوں یا غلط سمجھ رہا ہوں، مجھے کریکٹ کرنے والا آسمان سے کوئی نہیں ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کریکٹ کرنے والا خود اللہ رب العالمین تھا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور قرآن مجید نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ قرآن کی وضاحت بھی، قرآن کی تفسیر بھی خود اللہ تعالیٰ نے کی۔ آپ قرآن مجید میں سورہ قیامہ پڑھیں، آیت نمبر تلاش کر لیں، چھوٹی سورت ہے، قرآن مجید میں سورہ قیامہ پڑھیں تو آپ کو وہاں ایک جگہ ملے گا، 21-22ویں آیت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ بہت دھیان سے ان آیتوں کو سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا، جبریل امین قرآن لے کر آتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا تھا کہ کہیں کوئی لفظ مس نہیں ہو جائے، کوئی حروف چھوٹ نہیں جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز ریپیٹ کرتے تھے، تیز تیز ریپیٹ کرتے تھے، کہیں کوئی لفظ چھوٹ نہیں جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنی زبان کو حرکت نہیں دیا کریں، آپ اپنی زبان کو حرکت نہیں دیا کریں، یعنی آپ تیز تیز ریپیٹ نہیں کریں، گھبرائیں نہیں آپ۔ لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنے لسان کو، آپ اپنی زبان کو لا تحرک، حرکت۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دہانی کرائی۔ کیا یقین دہانی کرائی؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، عجلت کے لیے، جلد بازی کے لیے آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کو جمع کرنا، اس کو پڑھانا ہماری ذمہ داری۔ کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ان علینا، بے شک ہمارے ذمہ ہے، جمعہ وقرآنہ، اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا۔ قرآنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھانا۔ اس کو جمع کرنا، اس کو پڑھانا ہماری ذمہ داری۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہماری ہی ذمہ داری ہے اس کو بیان کرنا، اس کو ثم ان علینا بیانہ، پھر بلا شبہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو بیان کرنا۔ اور بیان کرنا کسے کہتے ہیں؟ مطلب کسی بھی ٹیکسٹ کو ایکسپلین کرنے کو سمپلی کیا کہتے ہیں؟ بیان کرنا۔ اگر قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹیکسٹ کی شکل میں نازل ہوا تو قرآن کو بیان کرنے کی ذمہ داری بھی کس نے لی؟ اگر قرآن ٹیکسٹ ہے تو قرآن کا بیان جو اللہ نے کیا ہے وہ کہاں ہے؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ قرآن جو ہے، جو ہمارے پاس 114 سورتیں ہیں، یہ تو قرآن ہے، ٹیکسٹ بک ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ٹیکسٹ اللہ نے نازل فرمایا، اب اس ٹیکسٹ کو بیان کرنے کی، ایکسپلین کرنے کی ذمہ داری بھی کس نے لی؟ اور اللہ تعالیٰ نے جب ذمہ داری لی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین بھی ضرور کیا ہے۔ جو ایکسپلین کیا وہ ایکسپلینیشن کہاں ہے؟ وہی حدیث ہے، وہی حدیث ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، قرآن کو میں پڑھوں، سمجھوں اور جو مجھے سمجھ میں آئے اس پر عمل کروں، اور میں قرآن پر عمل کرنے والا ہوں، مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو پہلا سوال میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ قرآن پر کبھی عمل ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا ہے؟ ہو چکا ہے۔ جو قرآن پر عمل کرنے والے سب سے پہلے گروہ تھے،
انہوں نے قرآن پر جو عمل کیا وہ عمل صحیح تھا یا غلط تھا؟ کیوں صحیح تھا؟ کیونکہ اس گروہ کو آسمانی ٹیچر کی گائیڈنس حاصل تھی، اور آسمانی ٹیچر کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ سے کنیکٹڈ تھے فرشتوں کے ذریعے، کہیں بھی سمجھ میں کوئی گڑبڑی ہوتی تو کہاں سے کریکشن ہوتا؟ تو صحابہ کرام نے قرآن پر جس طرح عمل کیا وہ یقیناً اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ کرام نے قرآن مجید پر جس طرح عمل کیا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ کی مراد اور اللہ کے ارادے کے مطابق عمل تھا، کیونکہ اگر ان کا عمل اللہ کے ارادے سے ذرا بھی دائیں بائیں ہوتا تو فوراً کریکشن ہو جاتا، فوراً۔ ہاں، اب آپ یہ بتائیے کہ آسان لفظوں میں اگلا سوال میرا یہ ہے کہ اب مجھے قرآن پڑھ کر سمجھ کر قرآن پر عمل کر کے بہادر بننا چاہیے، یا سب سے پہلے گروہ نے آسمانی استاذ کی رہنمائی میں جس طرح عمل کر لیا ہے اس عمل کو تلاش کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے میں ترم خاں بننے چلوں کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائی جاؤں گا۔ ایک بار جب استاذ کی نگرانی میں عمل ہو چکا ہے تو ہمیں اس عمل کو تلاش کر کے اس طرح عمل کر کے تب بہادر بننا ہے کہ یقیناً میرا عمل اللہ کی منشا کے مطابق۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، اسی لیے ہماری دعوت اور ہمارا منہج یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو کن کی فہم کے مطابق؟ کیوں صحابہ کی فہم کی؟ کیونکہ صحابہ کی فہم کو آسمانی رہنمائی حاصل تھی اور کسی کی فہم کو آسمانی رہنمائی حاصل نہیں ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ تو دو سوال ذہن میں رہے۔ پہلا سوال یہ کہ قرآن اتار کے ایسی نہیں چھوڑ دیا گیا کہ آج تک عمل نہیں ہوا، آج کوئی بیٹھے ریسرچ کرے اور دین بنائے، بلکہ قرآن اتار کر اس پر عمل کرایا جا چکا، اور جو عمل ہوا ہے مجھے وہ عمل تلاش کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ تمہارا ایمان صحابہ کی طرح ہونا چاہیے، تمہارا عمل صحابہ کی طرح ہونا چاہیے، تمہاری زندگی صحابہ کی۔ کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ان کی رہنمائی ہوئی تھی، کیونکہ ان کی ہاں اگر حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اگلا پوائنٹ ہے، اگر حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی یا حدیث کے بنا اسلام سمجھنا کافی ہوتا تو مجھے اتنا یقین ہے کہ میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں پھر رسول کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی تو رسول کی ضرورت نہیں تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کہیں پہاڑ پر، کہیں جنگل میں، کہیں بھی اتار دیتا اور لوگوں سے ایک آواز دے کر یہ کہہ دیتا ہے کہ وہاں ایک کتاب ہے، اٹھا لاؤ اور اسے پڑھو اور جس کو جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول کیوں بھیجا؟ اور اگر رسول بھیجا اور رسول کی ہی مرضی چلانی تھی تو کتاب کیوں بھیجا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتارا اور وہ کتاب ایک رسول پر اتار کر اس رسول کو ذمہ داری دی کہ اس کتاب کو آپ سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ میں نے آج قرآن مجید کی جو آیتیں تلاوت کروائی ہیں وہ سورہ جمعہ کی شروع کی آیتیں تھیں، اس میں سے دوسری آیت آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ یتلو علیہم آیاتہ، ذمہ داری سنیں، اس رسول کی ذمہ داری یہ تھی یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ذمہ داری اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنا دینا۔ اگلی ذمہ داری وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک و صاف کرتا۔ انہیں، جو میں نے قلب سلیم پر لیکچر دیا تھا، رسول کی دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ امت کے قلب کو قلب سلیم بنا دیں، ساری گندگیوں سے امت کے دلوں کو کیا کر دیں؟ پاک کر دیں۔ یہ رسول اللہ کی دوسری ذمہ داری۔ پہلی ذمہ داری آیتوں کی تلاوت، دوسری ذمہ داری مومنوں کا تزکیہ،
اب تیسری ذمہ داری دیکھیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تیسری ذمہ داری رسول اللہ کی یہ تھی کہ وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ اگر آپ لوگ اپنے ذہن کو حاضر رکھ کر ایک چیز سمجھنا چاہیں تو سمجھیں، پہلی ذمہ داری تھی کتاب کی تلاوت کریں، کتاب کی، اور تیسری ذمہ داری کتاب کی تعلیم دیں۔ اگر تلاوت ہی تعلیم ہے تو پھر اسے الگ سے کیوں بیان کیا گیا؟ نہیں فرق سمجھ میں آیا؟ بھائی پہلی ذمہ داری تھی یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنا دیں، یہ پہلی ذمہ داری تھی، آیتیں پڑھ کر سنا دیں، یعنی سمپل لفظوں میں کہیں تو ٹیکسٹ پڑھ کر سنا دیں۔ اب تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسٹ پڑھا گیا ہے اس کی تعلیم دیں، اس کی، آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، سب لوگ پڑھے لکھے ہیں اور اکثر ابھی بھی پڑھائی کر رہے ہیں۔ آپ کے سلیبس میں سے ایک کتاب اٹھایا جائے اور سلیبس کے ٹیکسٹ کو پڑھ کر استاد کتاب بند کر دیں، کہتے ہیں جاؤ میں نے پڑھا دیا، اس کو پڑھائی کہتے ہیں؟ نہیں، ٹیکسٹ کو اچھی طرح ایکسپلین کرنا اور سمجھانا تعلیم کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ تعلیم۔ قرآن کی تلاوت رسول اللہ کی پہلی ذمہ داری ہے اور قرآن کی تعلیم رسول اللہ کی تیسری ذمہ داری، اور قرآن کی تعلیم قرآن کے ٹیکسٹ کو پڑھنے کو تو ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، رسول اللہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ انہیں کتاب کی تعلیم دیں، کتاب سکھائیں، اور کتاب کی تعلیم کا مطلب ہوتا ہے کتاب کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا، یعنی تجوید بھی سکھانا، مخارج بھی سکھانا، معنی بھی سکھانا، مفہوم بھی سکھانا، تفسیر بھی سکھانا، مقصد، مراد اور منشا سب کچھ سکھانا، یہ سب کتاب کی تعلیم میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ سے لی اور اٹھا کے لوگوں کو دے دی کہ لو پڑھو، جو سمجھ میں آئے وہ کرو، یہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی کی ذمہ داری تھی کہ آپ انہیں کتاب سکھائیں، کتاب کی تعلیم انہیں آپ دیں۔ اب کتاب کی تعلیم کے ساتھ حکمت کی تعلیم کا ذکر ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ انہیں کتاب اور حکمت سمجھائیں، کتاب اور حکمت سکھائیں۔ کتاب تو آسمانی کتاب ہے، قرآن ہے، حکمت کیا ہے؟ یاد رہے کہ صحابہ سے لے کر آج تک کے تقریباً تمام اسکالرز اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی رسول اللہ کے نام کے ساتھ کتاب اور حکمت کی بات آئی ہے، ان تمام جگہوں پر حکمت سے مراد حدیث ہے، ان تمام جگہوں پر حکمت سے مراد حدیث ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیم۔ چلیے ہم حدیث نہیں مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس لفظ کا کیا مطلب۔ حکمت کا معنی سمجھ بوجھ ہے، حکمت کا معنی سمجھ بوجھ۔ اب ہم لفظی معنی کر لیں کہ نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ انہیں کتاب سکھائیں اور سمجھ بوجھ سکھائیں۔ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، کتاب سکھائیں اور اب یہ بتائیے، کتاب سکھائیں اور سمجھ بوجھ سکھائیں، یہ سمجھ بوجھ سے کچھ بھی مراد ہو، لیکن قرآن کی سمجھ تو سب سے پہلے مراد ہوگی نا، نہیں سمجھے؟ جب قرآن کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے تو اور کوئی بھی سمجھ مراد ہو اپنی جگہ، لیکن سب سے پہلے قرآن کی سمجھ تو ضرور مراد ہوگی نا۔ اگر قرآن کی سمجھ مراد ہے تو وہی حدیث ہے، وہی تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ جب اللہ نے کتاب نازل نہیں فرمایا تھا، جب اللہ نے رسول نہیں بھیجا تھا، جب اللہ کے رسول نے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم نہیں دی تھی، تب یہ کیا تھے؟ گمراہ۔ دو باتیں سمجھ میں آئی۔ پہلی بات میں نے آپ کو یہ سمجھائی کہ قرآن پر عمل ہو چکا ہے، ہمیں قرآن کو سامنے رکھ کر ایک دین نہیں بنانا ہے، بلکہ جس پر عمل ہو چکا ہے وہ عمل تلاش کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ دوسری چیز میں نے آپ کو یہ بتائی کہ اگر حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی تو رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہوتی، رسول اللہ نے صرف کتاب دے دی ہوتی اور فلاں فلاں۔ اب ایک تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ بھی
اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالوورز کو صرف قرآن اٹھا کر نہیں دے دیتے، صرف قرآن اٹھا کر نہیں دے، باقاعدہ قرآن کلاسز چلاتے ہیں، باقاعدہ لیکچرز ارینج کرتے ہیں، اور ایک ایک گھنٹے کے لیکچر میں ایک ایک آیت کو 1 گھنٹہ وہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو آ گئی، نہیں آئی تو میری ذمہ داری نہیں۔ اب یہ بتائیے کہ ایک آدمی کا دعویٰ ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، وہی آدمی قرآن کی ایک آیت 1 گھنٹے میں سمجھا رہا ہے، اس کا مطلب قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ذہنی پیداوار کی ضرورت ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آ گئی ہے نہیں؟ اگر قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کی بکواس کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ تو قرآن اٹھا کے دے دیں اور کہیں کہ لو بیٹا پڑھو اور سمجھو اور عمل کرو۔ آپ ایک ایک آیت کو 1 گھنٹہ سمجھا رہے ہیں، یعنی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ کے لیکچر کے ذریعے قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن حدیث کے ذریعے قرآن سمجھنے کی ضرورت ایسا کیوں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو کسی چیز میں آپ کے لیکچر کو بھی شامل کریں نا، پھر آپ کے لیکچر کی ضرورت کیوں ہے قرآن سمجھنے کے لیے؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آپ سمجھا رہے ہو کہ نہیں اس حرف کا مطلب یہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے، نہیں اس حرف کا استعمال ایسے نہیں ہوتا، ویسے ہوتا ہے، آپ اپنی فہم کو قرآن کی سمجھ قرار دے رہے ہیں اور رسول اللہ کی حدیث کو قرآن کی فہم قرار نہیں دے رہے ہیں۔ تو قرآن کے لیے کوئی اور چیز ضروری نہیں، کہ یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی سمجھ جو ہے وہ قرآن کی سمجھ ہے اور رسول اللہ کی حدیثیں قرآن کی سمجھ نہیں۔ اتنی باتیں سمجھ میں آ گئیں۔ اب ان کے اعتراضات میں 2-3 چیزیں بہت سرسری طور پر، بہت آسان لفظوں میں سمجھ لیں۔ ان کا ایک بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حدیثیں 300 سال کے بعد لکھی گئی، حدیثیں اس لیے ہم اس پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ حدیثیں کبھی نہیں لکھی گئیں، حدیثیں کبھی نہیں لکھی گئیں۔ بہت اچھی طرح آپ کی ذہن میں رہے کہ حدیثیں کبھی نہیں لکھی گئیں۔ لکھنا کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اگر کوئی آدمی اپنا نالج، اپنی معلومات، اپنی تھاٹس، اپنی فکر لکھے تو اس کو لکھنا کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کچھ چیزیں جمع کر دے تو اس کو لکھنا نہیں کہتے ہیں، اس کو کلیکشن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو حدیثیں محدثین نے لکھی یا کلیکٹ کی؟ تو آپ پہلے یہ مغالطہ کیوں دے رہے ہیں کہ حدیثیں 300 سال بعد لکھی گئی؟ حدیثیں 300 سال بعد کیا کری گئی؟ کلیکٹ کری گئی۔ یہی تو سارا کھیل ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں رسول اللہ کے گزرنے کے 300 سال کے بعد کوئی بیٹھ کے حدیث لکھ رہا ہے، لکھے گا کیوں بھائی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اپنی باپ کی باتیں لکھی۔ کن کی باتیں لکھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھی، انہوں نے حدیث لکھی نہیں ہے۔ ہم کسی بھی محدث کو کسی حدیث کی کتاب کا مصنف نہیں کہتے ہیں، مؤلف کہتے ہیں۔ تصنیف کرنا اپنی تھنکنگ لکھنا ہوتا ہے، اور تالیف کرنا بکھری ہوئی چیزوں کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے حدیثیں لکھی نہیں ہیں، محدثین نے حدیثیں لکھی نہیں ہیں، محدثین نے حدیثیں کلیکٹ۔ اب آپ دیکھیں کلیکٹ کی کن سے؟ کلیکٹ کی کن سے؟ مسلمانوں سے۔ کون سے مسلمانوں سے؟ جو مسلمان کنٹینیوسلی صحابہ کرام کے زمانے سے ان پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ نے ایک چیز پر عمل کیا اور وہی چیز انہوں نے اپنی اولاد کو سکھائی، وہی انہوں نے اپنی اولاد کو، وہی انہوں نے 3-4 جنریشن کے بعد لوگوں کو لگا کہ اگر سینہ بسینہ یہ شریعت منتقل ہوتا رہے تو آگے چل کر اس میں اختلافات بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، لہذا ان کو کلیکٹ کر دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ ہاں، تو 300 سال کے بعد مان لیجئے، پہلی چیز تو یہ کہ صحابہ کے زمانے سے ہی کلیکشن شروع ہو گیا تھا، لیکن انہی کی بات مان لیں کہ یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں تو یہ کتابیں جو ہیں لکھی نہیں گئی ہیں بلکہ کلیکٹ کی گئی ہیں، اور باقاعدہ مسلمانوں کے عمل سے کلیکٹ کی گئی ہیں، مسلمانوں کی زندگی سے کلیکٹ کی گئی ہیں۔ کہیں کسی لائبریری میں کوئی کتاب پڑھی تھی اٹھا کے لایا گیا، ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر محدثین نے ہر کلیکشن پر اپنی پوری امانت داری کے ساتھ پورا چین بیان کیا ہے کہ میں نے یہ بات فلاں سے، انہوں نے یہ بات فلاں سے، انہوں نے یہ بات فلاں سے، انہوں نے یہ بات رسول اللہ سے سنی ہے۔ تمام محدثین نے اپنے کلیکشن کا پورا چین بیان کیا ہے۔ یقین جانیں کائنات میں آج کی تاریخ تک حدیث کے علاوہ دوسرا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو چین کے ساتھ بیان کیا گیا ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو
چین کے. ہندوستان کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا فلاں صاحب نے ایسا کیا، فلاں صاحب نے ایسا کہا، لیکن آپ کو کس نے بتایا یہ کوئی نہیں بتائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی سند بیان کرنا دنیا میں کسی دوسرے علم کی خصوصیت نہیں ہے سوائے علم حدیث کے. ٹھیک ہے. اب ان کا ایک اور اگلا اعتراض ہوتا ہے کہ حدیثیں جمع کرنے والے سب غیر عرب ہیں. حدیثیں جمع کرنے والے سبھی غیر عرب ہیں، تو عربی لوگوں نے حدیثیں کیوں جمع نہیں کی؟ اجمیوں نے کی، کیوں جمع کی؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، یہ سب غیر عرب ہیں، تو غیر عرب نے حدیثیں جمع کی، اسی لیے اس میں شک اور شبہ کی گنجائش ہے. قابل غور بات یہ ہے کہ غیر عرب حدیثیں جمع کر رہے ہیں اور عرب ان حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں اور مرچی انہیں لگ رہی ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اگر غیر عرب حدیثیں جمع کرتے اور وہ حدیثیں عرب کے خلاف ہوتی تو عرب ان حدیثوں پر عمل کرتے؟ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ حدیثیں جمع کرنے والے غیر عرب ہیں بلا شبہ، کوئی حرج نہیں، لیکن ان کی جمع کی ہوئی حدیثوں کو عرب نے قبول کیا یا نہیں؟ کیوں قبول کیا؟ کیونکہ عرب کو معلوم تھا کہ یہی چیزیں تو ہماری زندگی میں شروع سے ہیں. اگر غیر عرب کے کلیکشن کو عرب قبول کر لیں تو اب اعتراض کی کوئی گنجائش بچتی ہے؟ بالکل بھی نہیں بچتی ہے. آپ کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ پھر اخیر میں ایک آخری بات میں آپ تک پہنچا دوں، یہ آخری بات ہے اور سمجھ لیں کہ پوری زندگی کے لیے یہ گانٹھ باندھ لیں آپ لوگ. آج پوری دنیا میں آلموسٹ 200 کروڑ مسلمان ہیں. کتنے؟ 200 کروڑ مسلمان ہیں. آج دنیا میں آلموسٹ 200 کروڑ مسلمان ہیں. 200 کروڑ مسلمانوں میں کروڑوں ایسے علماء ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی شریعت سمجھنے میں گزار دی. ٹھیک ہے؟ 200 کروڑ مسلمانوں میں کروڑوں ایسے علماء ہیں جنہوں نے پوری زندگی شریعت سمجھنے میں گزار دی ہے. اب اندازہ لگائیں، اللہ تعالی، بہت کیئرفل ہو کر یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالی نے دنیا کے 200 کروڑ مسلمانوں کو اسلام کی غلط سمجھ دے رکھی ہے اور 1 2 3 بندوں کو اللہ نے اسلام کی صحیح سمجھ دے دی. نہیں آئی میری بات سمجھ میں؟ حدیث کا انکار کرنے والے اس وقت پوری دنیا میں جو بولنے والے لوگ ہیں، مان لیجئے کہ 1 لاکھ ہے، مان لیجئے 1 لاکھ ہیں، مان لیجئے 1 کروڑ ہے، تو نہیں انکار کرنے والوں کی تعداد اب بھی کتنی ہے؟ 200 کروڑ. کتنی ہے؟ اب آپ اندازہ لگیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں. اللہ تعالیٰ کو ان 200 کروڑ لوگوں سے کیا دشمنی ہے کہ اللہ نے 200 کروڑ کو اسلام غلط سمجھا رکھا ہے اور ان لوگوں کو اللہ نے اسلام کی صحیح سمجھ دے دی 1400 سالوں کے بعد؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے مسلمانوں کو اسلام کی سمجھ نہ دے اور کسی ایک کو اسلام کی سمجھ اس طرح دے دے کہ باقی سب کی سمجھ غلط ہو جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ چلنے پر اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا ہے. قرآن اور حدیث دین ہے، یہی مومنوں کا راستہ ہے. قرآن اور حدیث دین ہے، یہی مومنوں کا. دنیا میں مسلمانوں کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو حدیث کو دین نہ مانے سوائے ان لوگوں کے. تو مومنین کا راستہ یہ ہوا یا وہ ہوا؟ قرآن اور حدیث کو دین ماننا ہی کن کا راستہ ہوا؟ مومنین کا راستہ ہوا. اور ہمیں یہ حکم ہے کہ رسول اللہ کی مخالفت نہ کریں اور مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہ چلیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم حدیث کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث کی خدمت کرنے والا مسلمان بننے کی توفیق عطا کرے. السلام علیکم.